الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں آپ کے سوالات نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام بہت ہی اسپیشل پروگرام ہے۔ آج دارالعرفان منارہ میں ایک بہت بڑے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں حضرت امیر محمد اکرم اوان مدظ اللہ العالی نے خطاب فرمایا، اور وہ لوگ کہ جو دنیا بھر سے اس اجتماع میں شامل ہوئے انہوں نے یہ خطاب سنا، لیکن ہماری یہ خواہش ہے کہ جو لوگ یہاں نہیں پہنچ سکے یہ خطاب ان کو بھی سنوایا جائے۔ آئیے چلتے ہیں حضرت جی کے خطاب کی جانب۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز مہمانان گرامی، احباب کرام، قابل احترام خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کریم نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت عالی کا ذکر خیر کرنے کے لیے، برکات حاصل کرنے کے لیے، کچھ سوچنے سمجھنے کے لیے کہ کرنا کیا چاہیے، ہم کر کیا رہے ہیں، جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج تقریر نہیں کروں گا، میں ویسے تقریر کیا بھی نہیں کرتا، الحمدللہ ہر جمعے کو بیان ہوتا ہے تو وہ بھی قرآن کریم کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، تقریر نہیں کی جاتی۔ تو آج تو بالکل تقریر کا موقع نہیں ہے، حال دل کہنے کی بات ہے، باتیں کرنے، سننے، سمجھنے کی بات ہے۔ مل کے بیٹھے ہیں، کریں آج نچھاور دل کو، مل کے بیٹھے ہیں، کریں آج نچھاور دل کو، آؤ اس در پہ کبھی خود سے ملاقات کریں۔ ہم اس بارگاہ میں کہاں کھڑے ہیں، ہمارا رشتہ کیا ہے؟ دار دنیا عالم اسباب ہے، اسباب ایک حجاب ہے ذات باری تعالیٰ کے سامنے، جو کچھ ہوتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن ہمارے سامنے سبب آ جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا سوال ہے
جو قادر مطلق ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، تو پھر یہ پردہ داری کس لیے؟ اسباب کیوں سامنے آتے ہیں؟ سامنے ذات کیوں نہیں آتی کہ یہ اللہ نے کر دیا؟ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علمی اعتبار سے بھی اس امت کے چراغ تھے اور ادبی ذوق بھی بہت اعلیٰ تھا۔ یہ سوال ان کی بارگاہ میں ہوا تو فرمانے لگے، میں نے بہت سوچا کہ ہر چیز کسی سبب کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ کوئی نہیں کہتا یہ اللہ نے کیا اور کہ فلاں سبب سے یہ ہوا، فلاں سبب سے یہ ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں مجھے یہ سمجھ آئی کہ ذات باری خود سامنے ہو تو مخلوق تجلیات ذاتی برداشت نہیں کر پاتی، تباہ ہو جائے گی، اس کا وجود مٹ جائے گا۔ سو اس کریم نے اسباب بنا دی۔ تو یہ ہر کام کا کوئی سبب ہے، چھوٹے بڑے ہر ایک گھاس کا تنکا بھی اگتا ہے تو پیچھے اتنے سبب ہیں کہ جی بارش برسی، قطرے پانی کے زمین میں جذب ہوئے، زمین کے ذرات میں رویدگی پیدا ہوئی، پھر مختلف اجزاء ایٹمز مل کر ایک تنکا بنا۔ یہ اتنے اسباب ہیں پیچھے، تو یہ جو ساری کائنات بنی، زمینیں بنی، آسمان بنے، سورج چاند ستارے بنے، بے حد و بے حساب مخلوق بنی، یہ براہ راست بن گئی یا اللہ اور ان کے درمیان بھی کوئی سبب تھا؟ قرآن حکیم فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ علماء حضرات جلوہ افروز ہیں، لفظ عالمین اللہ کی ذات کے سوا ساری کائنات کو محیط ہے۔ زمینوں، آسمان، سورج، چاند، ستاروں سمیت ساری کائنات کو، ساری مخلوق کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ تو یہ جو تخلیق کائنات ہوئی، اس کا سبب کیا تھا؟ اللہ کی رحمت، اس کی خالقیت جو اس کی رحمت کا حصہ ہے، اس نے پیدا فرما دی۔ تو کائنات کے اور ذات باری کے درمیان سبب کیا تھا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ محمد الرسول اللہ وہ سبب تھے جن کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی، اور اس سبب کو بنا کر رحمت باری آگے تقسیم ہوئی اور کائناتیں بنی۔ ہم دن تو مناتے ہیں، کون سا دن منائیں؟ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ کریم نے میرے انوارات کو پیدا فرمایا۔ کائنات کی تخلیق ذات باری کے درمیان سبب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر ہم کون سا دن منائیں؟ دن تو بعد میں بنے، زمینیں بعد میں بنی، سورج بعد میں تخلیق ہوا، شب و روز کا تصور بعد میں آیا۔ رحمت للعالمین پہلے موجود تھے۔ کائنات میں تشریف لانا ایک الگ بات، لیکن تخلیق کائنات کا سبب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہم کون سا دن منتخب کریں؟ یہ نام نامی باعث تخلیق کائنات ہے، باعث بقائے حیات ہے، باعث زندگی ہے۔
یہ نام نامی تو ہر سانس میں بسنا چاہیے، دل کی ہر دھڑکن میں موجود ہونا چاہیے۔ اس نام نامی کی دار دنیا میں تشریف آوری کا ذکر جب اللہ کریم فرماتے ہیں تو آپ کی پیدائش کا تذکرہ نہیں فرماتے، ولادت باسعادت کا تذکرہ نہیں فرماتے، فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ باعث تخلیق کائنات تھے، پھر جب مبعوث ہوئے تو کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو نے۔ جب مبعوث ہوئے تو ہر ایمان لانے والے کو اللہ کریم کے روبرو کھڑا کر دیا۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کی کوئی گھر میں نہیں سنتا، گلی محلے میں نہیں سنتا، جس کی بچے بھی نہیں سنتے، گھر والے بھی نہیں سنتے، اس کی اللہ سنتا ہے۔ کس سبب سے؟ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ ناظرین محترم، حضرت امیر محمد اکرم اوان مدظ اللہ العالی کا نورانی، روحانی، وجدانی اور پراثر خطاب ابھی جاری ہے، لیکن اس وقت ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپس آ کر اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اور آئندہ کے پروگرام کے لیے ہمیں کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495521، اور اسی طرح سے آپ ای میل کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام آج کا اسپیشل پروگرام ہے۔ دارالعرفان منارہ میں ایک بہت بڑے اجتماع کا انعقاد ہوا، جس سے جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان مدظ اللہ العالی نے خطاب فرمایا، اور آج ہم آپ کو وہ خطاب سنوا رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں حضرت جی کے خطاب کی جانب۔ شرف ملاقات سے مشرف ہو کر کام پر جاؤ۔ دوپہر ڈھل گئی، تھوڑا سا وقت آرام کرنے کا، کھانے پینے کا نکلا، وہ بھی کر لینا، پہلے مجھ سے مل لو، میری گاہ میں آ جاؤ، کیا چاہتے ہو مجھے بتاؤ۔ عصر ہو گئی، چھٹی ہو گئی، دفتر بند ہو گئے، کام ختم ہو گیا، کاشتکار نے ہل رکھ دی، میرے پاس آ جاؤ، بتاؤ کیسے دل گزرا۔ شام ہو گئی، ڈوب گیا سورج، کہاں جانا ہے؟ فرمایا مجھ سے مل کر جاؤ، میری بارگاہ میں آؤ، میری عظمت کو مانو، میری عظمت بیان کرو، میرے نبی پر درود بھیجو، اپنی گزارشات بتاؤ، تم کیا چاہتے؟ کھا پی لیا، فارغ ہو گئے، سونے کا ارادہ ہے، فرمایا آ جاؤ مل لو۔ اس نماز کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں، یہ بوجھ نہیں، عطا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ یہ بعثت عالی کا تحفہ ہے کہ کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے۔ اس نام نامی کو ہم کس دن میں قید کریں جو کلمہ توحید کا جزو ہے، اسلام میں داخلے کا دروازہ ہے۔ جب بھی آپ توحید باری کا اقرار کریں گے تو کہاں سے سیکھا؟ محمد الرسول اللہ۔ افضل ترین عبادت نماز میں اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو عطیات میں بھی سلام بھیجیں گے، تشہد میں آپ کی نبوت پہ شہادت دیں گے، درود شریف میں آپ پہ درود بھیجیں گے،
3 حصے نماز کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے گزر گئے، اس کے لیے کون سا دن مخصوص کرو گے؟ قرآن کریم کھولو گے تو ایک ایک آیت آپ کے خلق کریمانہ کے پھول بکھیرے گی۔ کسی نے سوال کیا حبیب کبریا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ حضور کے خلق کریمانہ کے بارے کچھ ارشاد فرما دیجئے۔ آپ نے مختصر اور جامع جواب دیا، فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ قرآن پڑھتے جائیں آپ کو اخلاق کریمانہ کا پتہ چلتا جائے۔ قرآن بھی جس کا خلق کریمانہ بیان ہو، کلمے میں جس ہستی کا نام ہو، جس ہستی کا نام نامی نماز کا حصہ ہو، اس کے لیے آپ کون سا دن مخصوص کر دیں؟ پھر تعلقات کی نوعیت ہوتی ہے۔ ایک گھر میں سب مرد ہیں، سب کا آپس میں رشتہ ہے، لیکن بھائی کا بھائی سے رشتے کا تقاضا اور ہے، بھائی کا باپ سے رشتے کا تقاضا اور ہے۔ وہ بھی مرد ہے گھر کا ایک، یہ بھی گھر کا ایک مرد ہے۔ بھائی کا بھتیجے سے رشتے کا تقاضا اور ہے، ہر رشتے کا اپنا تقاضا ہو۔ امتی کا نبی سے جو رشتہ ہے اس کا تقاضا کچھ اور ہے۔ سب سے زیادہ محبت ہوگی امتی کو اپنے نبی سے جس کا نام کا وہ کلمہ پڑھتا ہے۔ تو پھر ہمیں ٹھوکر کہاں لگتی ہے؟ ٹھوکر یہاں لگتی ہے کہ ہم محبت اپنے انداز سے کرنا چاہتے ہیں، وہ بارگاہ ایسی ہے کہ وہاں ان کی پسند سے کی جائے گی۔ عشق و محبت ایک بے باک جذبہ ہے، ایک بہت بڑی قوت ہے۔ دولت کی محبت بندے سے کیا کیا کروا لیتی ہے، شہرت کی محبت بندے کو کن کن کٹھل مرنوں سے گزار دیتی ہے، فتوحات کی محبت کتنے خون کرواتی ہے۔ لیکن یہ محبتیں اور ان کے ضوابط ہم طے کرتے ہیں۔ جو محبت امتی اور نبی کی ہے اس کے ضابطے اللہ کریم طے فرماتے ہیں۔ وہاں محبت اور عشق بے باک نہیں ہوں گے، وہاں دامن سنبھال کر چلنا ہوگا۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیند ابو بکر و عمر ہی جا۔ شاعر سے معذرت کے ساتھ۔ تو میرے بھائی ہم کہاں چل پڑے ہیں؟ میں اکثر سوچتا ہوں، مجھے لگتا ہے ہم کیتھولک ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی مر گیا، کوئی نامور آدمی فوت ہو گیا، ہم موم بتیاں جلاتے ہیں۔ ہمیں نبی علیہ السلام نے موم بتیاں جلانا سکھایا تھا۔ ہم 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اور نبی علیہ السلام کے درمیان بات ہے یا ہم کہیں اور جا پڑے ہیں؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا مرنے والے کے لیے دعا کرو، اس کا جنازہ پڑھو، اس سے حسن ظن رکھو، اس کی غلطیوں کو بھول جاؤ، اس کی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں یاد کرو، اللہ سے امید رکھو کہ اسے بخش دے۔ یہ رویہ ہم نے اپنے مشاہیر سے لے کر عوام تک، پھر عوام سے لے کر نبی محترم کی بارگاہ تک اپنا لیا۔ میں نہیں سمجھتا
مجھے اس سے غرض نہیں ہے مسلمانوں سے کہ بہت سے مکاتب فکر بن گئے ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کس مکتب فکر سے ہیں۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا تعلق محمد الرسول اللہ سے ہے، آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے کردار کو بارگاہ رسالت میں جانچنا پڑے گا کہ وہ کیسے چاہتے ہیں ان سے محبت کی جائے اور ہمارا انداز کیا ہے کہ ہم محبت کریں۔ اللہ نبوت آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ علماء کے درمیان بڑا یہ مارکے کا مسئلہ ہے جسے حیات النبی کہتے ہیں، مختلف دونوں طرف مختلف دلائل ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی بدیہی ہیں جو ماننا پڑتی ہیں، جن سے انکار ممکن نہیں ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح عالی اور جسد مبارک کے مجموعے کا نام ہے۔ روح اطہر کو اگر آپ الگ تصور کریں گے تو وہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، بدن اطہر کو الگ تصور کریں گے تو وہ جسد عالی محمد الرسول اللہ ہوگا، لیکن محمد تب کامل ہوگا جب جسد مرروح ہوگا۔ آج بھی ہمارے نبی ہیں محمد الرسول۔ ذرا سوچیں جو ہم کرتے ہیں، حضور اسے ملاحظہ فرمائیں، اس میدان میں تشریف لے آئیں تو یہی کچھ ہوتا رہے گا، یہ ڈھول بجتے رہیں گے، یہ پٹاخے چلتے رہیں گے، یہ شور شرابہ ہوتا رہے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر وہ انداز اپناؤ میرے بھائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ اغیار کی پیروی اسلام کے نام پر نہ کرو، گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنا فسق ہے، گناہ کو ثواب سمجھ کر کرنا کفر ہے۔ ہم ایک جرم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اسے گناہ سمجھتے ہیں تو یہ فسق ہے، گناہ ہے، لیکن ہم اس گناہ کو جائز اور حلال سمجھتے ہیں تو یہ کفر ہے۔ پیروی تو کریں ہم اغیار کی، اور کہیں کہ ہم حضور سے محبت کر رہے ہیں تو دیکھو کہیں مارے نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ جرت بے باکانہ ہمیں بارگاہ رسالت سے دور کر دے۔ یہ تقریر وقریر جلسہ ولسہ نہیں ہے، بے شمار لوگ مسجد کے، پرانی مسجد کے اندر بھی، گراؤنڈ میں بھی، پھر پرلی اکیڈمی کے گراؤنڈ میں، باہر کا گراؤنڈ، پھر سڑک سے اس طرف بھی بے شمار مخلوق ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ آپ دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں کہ آپ مقلد ہیں یا غیر مقلد ہیں، مجھے اس بات سے غرض ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے کلمہ گو ہیں، تو آپ کا ایک رشتہ محبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس رشتے کو نبھانا کیسے ہے، یہ انداز اللہ نے مقرر فرمائے ہیں۔ خطاب ابھی جاری ہے، لیکن اس وقت ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپس آ کر اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اور آئندہ کے پروگرام کے لیے ہمیں کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495501، اور اسی طرح سے آپ ای میل کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almushtari.tv۔
آئیے چلتے ہیں حضرت جی کے خطاب کی جانب۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد عالی ہر لمحے کی عبادت ہے، اسے مہینوں دنوں میں قید نہیں کیا جاتا۔ یہ کلمے کا جزو ہے، یہ نماز کا حصہ ہے، یہ ذکر الہی کا حصہ ہے، اور یہی دروازہ ہے بارگاہ الہی کا جہاں ہم حاضر ہوتے ہیں۔ اور ہمیں تجزیہ یہ کرنا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ میں دعویٰ تو کر رہا ہوں محبت کا، میرا عمل گستاخی تو نہیں ہے، کیونکہ نتیجہ تو عمل پر نکلے گا، بات پر نہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے کھانا کھا لیا، سارا دن وظیفہ پڑھتا رہے، پیٹ نہیں بھرتا۔ بالکل نہ کہے میں نے کھانا کھا لیا، کھا لے پیٹ بھر جاتا۔ دعووں پر نتیجہ نہیں نکلتا، نتیجہ عمل پہ نکلتا ہے۔ تو ہمیں فکر دوسروں کی ہے، وہ کیا بھئی وہ کیا کر رہا ہے، یہ تو اس کا مسئلہ ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں۔ میرا دعویٰ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نامدار میرے رسول ہیں۔ رسول اور امتی کا تعلق کیا ہوتا ہے، اس رشتے کے تقاضے کیا ہیں، کیا میں وہ تقاضے پورے کر رہا ہوں؟ بھئی اپنے پورے ہو جائے بڑی بات ہے، آپ دوسروں کو کیا تانے دیتے۔ تو بہرحال یہ بارگاہ عالی انتہائی ادب کا تقاضا ہے۔ اللہ کریم نے مقرر فرما دیا ہے۔ سو میرے بھائی، میں اپنے آپ کو تلاش کروں، آپ اپنے آپ کو تلاش کریں، آؤ اس در پہ کبھی خود سے ملاقات کریں، میرا رشتہ کیا اور میں کیسے نبھا رہا ہوں، میں کب کب یاد کرتا ہوں، میں کب کب صلاۃ و سلام بھیجتا ہوں، میں کب کب درود بھیجتا ہوں، میں کب کب اتباع کرتا ہوں، میں کس کس کام میں دیکھتا ہوں کہ میرے نبی نے اس کا طریقہ کیا بتایا۔ بات اس پہ ہوگی، اور اللہ کریم ہمیں توفیق دے۔ میرا خیال ہے 1:30 تو بج گیا، کوئی گنجائش ہے بس کریے۔ بھئی یہ تو باتیں ہیں، باتیں تو جتنی کرتے جو چلتی رہیں گی، باتوں کا کیا ہے۔ میں نے آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، چاہتا ہوں اس کا ترجمہ عرض کر دوں۔ 10-15 منٹ اور برداشت کر لیں، خیر ہے۔ مرغی کو آیا ہوا انڈا اور مولوی کو آئی ہوئی تقریر رکتی نہیں ہے۔ تو میں چونکہ آیہ کریمہ تلاوت کر چکا ہوں، چاہتا ہوں سادہ سا ترجمہ کر دوں۔ جو شان ہمیں اللہ کریم نے بتائی ہے، سادے سے ترجمے پہ ذرا اسے بھی دل نشیں کر لیجئے، اس کا خود تجزیہ کر لیجئے۔ فرمایا میرے نبی، یا ایھا النبی، النبی، جس میں کوئی رائی برابر بھی شبہ کا دخل ہے۔ اے میرے برحق سچے نبی، میں نے آپ کو انا ارسلناک شاہدا، میں نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ کس بات کا گواہ؟ ہمارے حضرات، ہم مولوی ترجمہ کرنے والے تفسیریں لکھیں، مجھے بھی اللہ نے سعادت بخشی ہے، میں نے بھی کوشش کی ہے قرآن کریم کا آسان ترجمہ کرنے کی اور تفسیر کرنے کی۔ اللہ قبول فرمائے، اگر کوئی بھلائی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، کوئی قصور ہے تو وہ میری غلطی۔ ہم عجیب و غریب ترجمے لکھتے رہتے ہیں، لیکن جو متفقن علیہ بات ہے وہ یہ ہے کہ عرصہ معاشر میں جب مخلوق بارگاہ الوہیت میں پیش ہوگی تو جنہیں ہم نیکیاں سمجھ کر کرتے ہیں نا، یہ آخرت کا سکہ ہے، یہ دولت ہے آخرت کی۔ آپ نے امریکہ جانا ہے، آپ ڈالر جمع کر رہے ہیں، آپ امریکہ جاتے ہیں، 2 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ ڈالر لے جاتے ہیں، وہاں آپ کے کام آتے ہیں۔
وہ امریکہ والے چیک نہیں کرتے کہ یہ ڈالر اصلی ہیں یا نہیں، ان پر اس گورنر بینک کے دستخط ہیں یا نہیں۔ میں جب مخلوق اپنا اعمال لے کر میری بارگاہ میں آئے گی تو پوچھا یہ جائے گا، یا اللہ میری یہ نیکی ہے، اچھا یہ محمد رسول اللہ نے تعلیم فرمائی تھی؟ اگر آپ تصدیق کر دیں گے کہ میں ہی نے تعلیم فرمائی تھی تو قبول ہے۔ اگر آپ فرمائیں گے اللہ اس کا مجھے تو پتہ نہیں، یہ تو انہوں نے خود ایجاد کر رد ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، ایک ایک فرد بشر جو نیکی لے کر حاضر ہوگا آپ کی امت کا، نیکی نیکی تب ہوگی جب حضور گواہی دیں گے اللہ یہ تعلیمات میری ہیں۔ تو ہمیں اب اپنی نیکیوں کو دیکھنا پڑے گا، گناہوں کو چھوڑو، گناہ تو گناہ ہے، ہم بھی جانتے ہیں گناہ ہے، گناہوں کی تو معافی مانگنی چاہیے، آئندہ چھوڑ دینے چاہیے، لیکن جن نیکیوں پہ مجھے ناز ہے، وہ جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا۔ جن نیکیوں پہ ہمیں ناز ہے وہ نیکیاں بھی ہیں یا نہیں، حضور اکرم اس کی تصدیق فرمائیں گے۔ فرمانا صرف یہ کہ آپ گواہ ہوں گے کردار پر، مبشرن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی کوئی اطاعت خلوص دل سے کرے تو اسے خوشخبری سنا دیجئے، جنت بانٹ دیجئے ان پر۔ قیامت کو فیصلہ جو ہوگا وہ ہوگا، وہ وہی ہوگا جو دنیا میں آپ اعلان کر دیں گے، آپ جنت لٹا دیجئے ان پر۔ وَنَذِيرًا، جو آپ کی اطاعت نہیں کرتے انہیں بھی کھول کر بتا دیجئے کہ اس کا انجام قیامت کو کیا ہوگا۔ ہم اندھا دھند کیے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، ہمیں انجام کا پتہ نہیں، ہم اپنی خواہشات کی تکمیل میں، چیزیں حاصل کرنے کی تگ و دو میں، شہرت کی تگ و دو میں، دولت کی تگ و دو میں لگے ہوئے۔ فرمایا انہیں آج بتا دیجئے جو کام آپ کے حلقہ اطاعت سے باہر ہوگا اس کا نتیجہ قیامت کو کیا نکلے۔ اور پھر آپ کا منصب جلیلہ یہ ہے داعین الی اللہ باذنہ، اللہ کریم نے اپنی پسند سے آپ کا وہ منصب جلیلہ دیا ہے کہ جس خاک نشین کو چاہے واصل باللہ کرے، جو بھی آپ کا دامن تھام لے وہ بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے۔ یہ منصب جلیلہ ہے آپ کا، داعین الی اللہ، آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، نیکی کی طرف، خوبی کی طرف، بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ نے یہ منصب دیا ہے آپ کو بإذنہ ہی، اللہ کی اجازت۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ کو روشنیاں بکھیرنے والا، روشنیاں بانٹنے والا سورج بنائے۔ اس خاک کے آب و گل کا، اس کائنات آب و گل کا سورج یہ ہے جو آسمان پہ چمک رہا ہے، لیکن کائنات کا سورج آپ ہے جو دونوں جہانوں میں روشنیاں بکھیرتا۔ سورج سے کیا ہوتا ہے؟ کائنات کا نظام چل رہا ہے، رات اور دن بن رہے ہیں، بادل اور بارشیں بن رہے ہیں، رویدگی اور تخلیقات ہو رہی ہیں۔ ایک سورج کو بجھا دیں تو کائنات کا سارا نظام سے ابالا ہو جائے۔ اسی طرح آپ حقیقی سورج ہیں جو دار دنیا میں بھی ہر راحت آپ کی کرنوں سے ملتی ہے، اور ساری کی ساری راحت آپ کی روشنی سے ملتی ہے آخرت کی۔ کیا حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر یہ برکات ختم ہو گئی؟
کیا بارگاہ رسالت کے آداب ختم ہو گئے؟ کیا اب آپ کی نبوت نہیں ہے؟ آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم، کون پڑھتا ہے کہ حضور کبھی نبی تھے؟ کوئی ایسا کلمہ پڑھتا ہے؟ سارے کہتے ہیں حضور نبی ہیں، آج بھی نبی ہیں، ہمیشہ نبی ہیں، قیامت تک نبی رہیں گے۔ آپ نے دار دنیا سے پردہ فرمایا، لیکن آپ کی نبوت آج بھی جاری و ساری ہے، ان تمام فیض و برکات کے ساتھ جو روز اول سے آپ کے ہیں۔ آج بھی ہر دل میں حیات آپ کی کرنوں سے ہے، ہر آنکھ میں حیا آپ کی کرنوں سے ہے، ہر دماغ میں صحیح سوچ آپ کی برکات سے ہے، ہر کردار میں اللہ کی قبولیت آپ کی برکات سے ہے۔ میری صرف اتنی گزارش ہے، ہر ساتھی، ہر بندہ، ہر خاتون، ہر مرد اپنا رشتہ اپنے نبی کے ساتھ ذرا سوچ لے، اس پہ نظر کر لے۔ اگر وہ درست ہے تو آپ کو مبارک ہو، اس میں کوئی قصور ہے تو آج فرصت ہے، آج رفع کر لیں، آج جوڑ۔ وہ بڑی کریم بارگاہ، آپ توبہ تو کرے۔ وہ نہیں پوچھتا کتنے ظلم کیے ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی رشوت لی ہے، کتنی شراب انڈیلی ہے، نہیں، وہ کہتے نہیں۔ آج بس کر دو، ممکن حد تک جو ازالہ ہو سکے اس کا ازالہ کرو، آئندہ چھوڑ دو، معاف کرو۔ مشرک رہے، کافر رہے، صدی بیت گئی، آج توبہ کر لو، سارا کفر و شرک دور کر دو۔ تو میرے بھائی، میری بیٹیوں، میری بہنوں، ماؤں، میرے بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، مجھ سمیت ہمیں آج اپنے تعلقات پہ نظر کریں۔ ابھی فرصت ہے، جو خامی ہے اللہ کرے وہ دور ہو جائے، ہم ہوں، ہمارے نبی کریم ہو، ہمارے اللہ کی بارگاہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی ناظرین محترم، آپ نے خطاب سنا اور یقیناً اس خطاب سے آپ کو بہت ساری نئی معلومات ملی ہوں گی اور اس خطاب کی برکات یقیناً آپ کے گھروں تک پہنچی ہوں گی۔ آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئندہ کا پروگرام انشاءاللہ تعالی ہمارا روٹین کا پروگرام ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے منور عتیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔